کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک ایک لمحہ آپ کی توجہ چاہوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی تھی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ طُہْرَ، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں،
تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کے جس اتھر کو رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے یہاں دوبارہ آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تو بھی دیتا ہے۔ ایک طویل دکھوں کا سفر تھا اور ایک کٹھن حالات کی داستان تھی جس کو کاٹ لینے کے بعد آج ایک عرصے کے بعد محبوب علیہ السلام جب اپنے صحاب کو نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور ایک ٹھنڈی آہ برتے ہوئے کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اس بات کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے آ کر ایک نوجوان نے عرض کی کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے آقا کیا اس کو حکم ارشاد فرمایا؟ میرے حضور پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ کرے، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کیسا ستم ہے کہ آج 60 سال کے بوڑھے ماں باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتے ہیں اور کہتے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا، لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا۔ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے،
ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت لی, شوق و رفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جن کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے محبوب علیہ السلام میرے حالات سے بے خبر ہوں. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر یمن میں بیٹھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے حضور جیسے ہی واپس تشریف لائے تو آتے ہی پوچھا کہ لوگوں میرے پیچھے میرے ساتھ کوئی ملاقات کے لیے تو نہیں آیا تھا؟ عرض کی حضور آپ کو کیا لگا؟ حضور فرمایا لوگوں مجھے یمن والے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور فرمایا وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور فرمایا ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں, اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماں باپ کو یہ رتبہ, ماں باپ کو یہ مقام, یہ درجہ کہاں سے ملا ہے؟ جواب ایک ہی ہے صاحب, یہ فیض ہے آمینہ کے لال کے قدموں کا. یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا جنہوں نے ماں باپ کو اتنی عزتیں عطا کی ہیں. بہنیں اور بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل تاریخ عرب آپ اٹھا کر دیکھیں, معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا, گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا, اتنا سفاک تھا کہ بیٹی چیخ رہی ہے لیکن وہ مٹی ڈال رہا ہے تو اس قابل ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبوچ سکے تو وہ اس قابل نہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی, جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی, میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو, فاطمہ تو بدعۃ منی, میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے. آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے, آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہن کے جہیز کی ساری چیزیں بنانی ہیں. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا, یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا, ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا, یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا, یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا جنہوں نے کٹتی ہوئی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں. آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں. تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں نے اس کو وہی صدقہ کر دیا, اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے. حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھوکی تھی, اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا, لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ, اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو
جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھیں اور کہاں بیٹیاں دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گا؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی، جس نے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میں مانتا ہوں اس دور میں بہنوں کی ذمہ داری نبھانا بڑی مشکل بات ہے۔ میں مانتا ہوں اس دور میں بیٹیوں کے جہیز پورا کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ 2 بیٹیاں بیاہتے بیاہتے باپ بستر پہ لگ جاتا ہے اور اس کی کمر میں خم آ جاتا ہے۔ 2 بہنوں کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے جوان سال بھائی کی اپنی جوانی بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن میں کہوں گا جوانوں، یہ مشکل سے ہی، یہ مرحلہ کٹھن سے ہی، لیکن بہنوں سے وفا کرنا، بیٹیوں کو بوجھ نہ خیال کرنا، ان کے سروں پہ محبت کے، شفقت کے ہاتھ رکھنا، تم ان سے اگر وفا کرتے ہو، مشکل سے ہی، کٹھن سے ہی، لیکن یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اگر تم نے ان سے وفا کی، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی خواہشات کی تکمیل میں تم نے اپنی جوانی بھی گوا دی اور ان کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھے، تو یاد رکھنا یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، کل برے محشر میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ کس بات پہ؟ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیٹیوں سے وفا کی، یہ وہ شخص ہے جس نے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھے۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی ہے اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور یار ہوتا بھی کیوں نہ جس بہن کی گود میں 2 جہاں کا سردار بھائی بیٹھا ہوتا، ان کا ناز تو بنتا۔ وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟
کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو، یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ضابطے اتر چکے تھے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے محبوب جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا بہن کا دروازے پر آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے محبوب خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمایا صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرا خیال وقت سمٹ گیا، بات مکمل کر دوں۔ یہ رشتوں کا تقدس زمانے کو حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ بہن کو عزت میرے محبوب کی دہلیز سے ملی، بیٹی کو وقار آقا کریم علیہ السلام کی چوکھٹ سے نصیب ہوا، ماں کے قدموں تلے جنت آئی ہے تو یہ بھی محبوب علیہ السلام کے قدموں کے صدقہ ہی آئی ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا عظیم رشتہ منڈیوں اور بازاروں میں بیچ دیا جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبتوں کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا
اور حضور فرمایا اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا اور کوئی میرا اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن خدیجہ تھی جو میرے سے محبت کی دعویدار دار تھی۔ فرماتی پھر میں ہمیشہ ان سے محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور فرمایا کہ اے خدیجہ تو نے یہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی کہ حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن بھی ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا ریفرنس ہے یار آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا، کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور 7 تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ رشتوں کا تقدس زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا، بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات ہی رکھتا ہو، لیکن اس کے پاس آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار نہیں۔ یہ معاشرے کی وہ دردناک حالت ہے جو آج ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سائل عرض کرتا ہے میں کماتا ہوں اور وہ کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں یعنی اخراجات اکٹھے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ خاندان میں محنت میں نے بڑی کی ہے۔ صاحب اگر محنت کے بل بوتے پہ ملتا ہوتا صرف، تو اپنے خاندان میں نظر اٹھا کے دیکھ، 30 سال سے کاروبار کرنے والے آج بھی وہاں کھڑے ہیں، لیکن تیرا ستارہ ہے کہ اوج سریا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں مشیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے اب نیچے دیکھتا، اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا، کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں، میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کو لاکھ پتی بنانے کی سوچ رکھتا ہے اللہ اس کو پھر کروڑ پتی بنا دیتا ہے، اور جو نیچے والوں کو تنگ کر کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس ان سے سب کچھ میں چھین لوں، تو حضور والا معذرت کے ساتھ آپ کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے، وہ سب کھیل جو ہے وہ اس کی نگاہوں میں بھی ہے۔
میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کا ہاتھ وسعت والا دیا، اللہ کا انعام ہے۔ دولت پر سانپ بن کے نہ بیٹھیے، بھتیجوں پہ خرچ کیجئے، بھانجوں پہ خرچ کیجئے، بہنوں پہ خرچ کیجئے، بھائیوں پہ خرچ کیجئے، ماں باپ کے اوپر لٹا دیجئے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ جن کے پاس نہیں ان کا بھی امتحان ہے، اور جن کے پاس ہے ان کا بھی امتحان ہے۔ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ جن کے پاس نہیں ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنی عزت نیلام نہ کریں، وہ خودداری کی زندگی گزاریں، وہ صبر کر کے دکھائیں۔ اور جن کو عطا کیا گیا ہے ان کا امتحان ہے کہ وہ اب بانٹنا بھی شروع کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا اور میرے حضور گھر تشریف لائے، اور حضور فرمایا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ سارا ہم نے راہ خدا میں بانٹ دیا ہے، اور یہ صرف ایک بکری کا کھر بچا ہے۔ یعنی اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا ہے اور صرف یہ بکری کا کھر بچا ہے۔ تو میرے حضور پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمایا عائشہ بچا یہ تو نہیں ہے، بچا تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہو۔ حضور والا ہم سب کا حساب ابھی تک ٹھیک نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو اکاؤنٹ میں ہیں، جو بینک میں ہیں، جو ڈرار میں ہیں، جو دراز میں ہیں، جو بٹوے میں ہیں، وہ بچت ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن جن کے ہاتھ میں ہم نے دین اسلام قبول کیا ہے وہ فرماتے ہیں بچا صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہے۔ میں دیکھوں میں نے کیا بچایا، آپ سوچیے آپ نے کیا بچایا۔ حساب ہمارا یہی ہے، ایک آمدن کا خانہ ہے، دوسرا اخراجات کا ہے، اور تیسرا بچت کا ہے۔ بچوں کی فیسیں دے دی، گھر کا رینٹ دے دیا، ملازمین کی تنخواہیں دے دی، اس کے بعد جو بچ گیا وہ بچت ہے۔ یہ میرا حساب ہے، یہ آپ کا حساب ہے۔ لیکن جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا اس سارے کھیل میں سے بچے گا صرف وہ جو راہ خدا میں بانٹ دو گے، ہمیں اس کی راہ میں بانٹ۔